بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو بڑی نعمتیں ہم کو دی گئی ہیں، ایک ایمان، ایک علم۔ یہ فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دو بڑی نعمتیں دی گئی ہیں، ایک ایمان دیا گیا ہے اور ایک علم دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام کے ذریعے سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ ایمان کی تاثیر یہ ہے کہ ایک آدمی بھی اگر زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، ایمان والا، تو دنیا باقی رہے گی۔ اتنا اس کا اثر ہے۔ صرف وہ اللہ اللہ کہتا ہے اور کچھ نہیں کہتا، تو اس کے ایمان کی وجہ سے عالم کا بقا ہے۔ جب کوئی بھی ایمان والا نہیں رہے گا تو پھر عالم کو ختم کیا جائے گا۔ جب کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا ہے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ تو ایمان کی طاقت ہے، اس لیے ہم کو ایمان دیا ہے، اور ایمان کے بڑھانے کے لیے اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے حکم ہے۔ ایمان پر قائم رہو، اپنے ایمان میں ترقی لاؤ، کیونکہ ایمان کی وجہ سے ہی وجود ہے دنیا کا۔ یہ نہیں ہے تو پھر کفر کی وجہ سے دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ کفر اللہ سے دشمنی کا نام ہے۔ واللہ عدو للکافرین، اللہ، جی ہاں، تو اس لیے اس کی وجہ سے عالم نہیں بقا رہے گا۔ عالم کا بقا ایمان کی وجہ سے۔ پھر ایمان کا تقاضا ہے اطاعت۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اطاعت کرو۔ تو اطاعت کے لیے علم چاہیے تاکہ اس کو حدود قیود معلوم ہو کہ کتنی کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی ہے۔ جی ہاں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ علم کو اتارا انبیاء کرام کے ذریعے سے، تاکہ اپنی ابدیت کے حدود قیود باقی رہے۔ اگر علم نہیں ہوتا تو یا تو تقصیرات وجود میں آئے گی یا غلو کریں گے، کوئی حدود قیود نہیں ہے۔ اس لیے حدود قیود کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اتارا ہے، کیونکہ دنیا دارالحقوق ہے۔ دنیا دارالحقوق ہے، یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور اس حقوق پر اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ حقوق ادا بھی کرنے ہیں اور اپنے حقوق قربان بھی کرنے ہیں۔ جی ہاں، جو اپنے حقوق قربان کرے گا، جیسے مہاجرین نے اپنے حقوق قربان کر دیے، وطن چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا۔ انصار نے ایثار سے کام لیا، اپنے حقوق چھوڑ دیے۔ تو حقوق چھوڑنے سے بھی جنت ملتی ہے اور حقوق ادا کرنے سے بھی جنت ملتی ہے۔ دونوں باتیں ہیں دنیا میں کہ جنت دونوں کا بدلہ ہے کہ ایثار کیا اور قربانیاں دی، اپنے حقوق چھوڑ دیے اور حقوق ادا کیے، وہ یہ دونوں باتیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے۔ انبیاء کرام کا علم جو ہے وہ حقوق کی رہبری کرتا ہے۔ اللہ کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلے یا معاذ تدری ماذا حق اللہ، یہ پڑھنا ہے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم انبیاء کرام کے ذریعے سے دیا ہے وہ حقوق کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اور دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اس لیے اس علم کو سیکھنا، اس کو سکھانا، اس کو پھیلانا ایک امانت کے طریقے سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور یہ کام کریں خالص اللہ کے لیے، اپنے آخرت کے لیے۔ اس علم سے دنیا نہیں بنائی جائے گی بلکہ دنیا سنواری جائے گی۔ دنیا سنواری جائے گی تاکہ دنیا میں فساد نہ ہو۔ سنوارنے کا یہ مطلب ہے کہ دنیا سنوارو، اللہم اصلح لی دینی واصلح لی دنیا واصلح لی آخرت، جو حدیثوں میں ہے
کہ میری دنیا بھی سنوار دے، میری آخرت بھی سنوار دے، میرا دین بھی سنوار دے، تو سب چیزوں کی سنواری کو سنوارنا تو دنیا بھی سنور جاوے کہ اس میں فساد نہ ہو، اس میں حقوق کی ادائیگی ہو، اور آخرت بھی سنور جاوے کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، جی ہاں، اور دین بھی سنور جاوے کہ دین کی اطاعت اور تابعداری ہو جائے، یہ مرغہ ہے۔ تو اس علم کی یہ غرض ہے کہ دنیا، دین، آخرت تینوں بن جائے، اس لیے یہ علم دیا گیا ہے تاکہ دنیا میں سلامتی آئے۔ تو علم کی وجہ سے سلامتی ہے اور ایمان کی وجہ سے بقا ہے، اور دونوں اپنی جگہ ضروری ہے کہ دنیا باقی بھی رہے اور دنیا سلامت بھی رہے۔ تو دنیا کی سلامتی یہ علم کی وجہ سے ہے، کیونکہ علم حقوق کی رہبری کرے گا، فساد سے بچائے گا، تو دنیا کی سلامتی ہے۔ اس لیے یہ دو چیزیں لے کر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، ایمان اور علم۔ اس لیے اس کے بغیر نجات نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، اور علم نہیں ہے تو جہل ہے، اور جہالت کا انجام جہنم ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جاہلیت میں سے نکالا، جہالت میں سے نکالا، اور ان کو ایمان بھی دیا اور علم بھی دیا، اور یہ مقصد ہے اس علم کا کہ ہماری زندگی میں یہ چیز آئے۔ سب سے پہلے اپنے علم کو کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے، اپنے علم کا اپنے آپ کو تابع کرے، یہ حکم ہے۔ اگر اپنے علم کا اپنے آپ کو تابع نہیں کرے گا تو یہ علم فسق سے مل جائے گا۔ بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے فاسق کہا، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ تمہاری اکثریت فاسق ہے، کیوں کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہوئے۔ اور اپنے علم کی تابع داری آوے تو اپنے علم کی تابع داری سے تقوی آتا ہے، اپنے علم کی تابع داری سے تقوی آتا ہے، جی ہاں۔ تو دو رخ ہیں دین کے، ایک یقین ایک تقوی، دو رخ ہے، ایک یقین ہے ایک تقوی ہے۔ جیسے دو وائر بجلی کے ہوتے ہیں، ایک ایجابی ایک سلبی، ایسے اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، ایک ایجابی اور ایک سلبی۔ سلبی رخ ہے وہ تقوی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا، اور ایجابی جو رخ ہے وہ یقین ہے کہ وہ اللہ کی طرف لائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی کام بنائے گا، وہی خیر میں سب کچھ ہے، تو وہ اطاعت پر لاتا ہے۔ تو یقین اطاعت پر لاتا ہے اور تقوی جو ہے وہ نافرمانی سے بچاتا ہے۔ اس لیے دونوں کی ضرورت ہے کہ اپنے علم سے یقین بھی بنے، کیونکہ ہمارے سارے علوم یقینی ہے، کسی کے تجربے کا اثر نہیں ہے جہاں، بلکہ اوپر سے آیا ہے، وہی آئی ہے تو یقینی ہے۔ تو ساری چیزیں ہماری یقینی ہے، اس پر یقین کرنا ہے اور اس کے خلاف سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں دین میں ہیں، کہ ایمان اطاعت پر لے جائے گا، تقوی معصیت سے بچائے گا، اور یہی مقصود ہے، جی ہاں۔ اس لیے اس کو لینا ہے اور محنت کر کے اس کو حاصل کرنا ہے۔ علم کو محنت سے حاصل کیا جاتا ہے، بغیر محنت کے یہ ملتا نہیں ہے۔ اس کے حاصل کرنے کی محنت بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی محنت بھی ہے۔ دو محنتوں پر اس کی پرواز ہے، جیسے پرندے کی پرواز دو پر اس طرح دو محنتوں پر اس کی پرواز ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی بھی محنت کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی محنت کریں، تو پھر اس علم سے اللہ تعالیٰ ترقی دے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ علم ایک ایسی امانت ہے کہ جس میں سب کا حصہ ہے۔ ہاں، جیسے بارش کے پانی میں سب کا حصہ ہے، کہ بارش کے پانی سے ہر مخلوق زمین کی زندہ رہتی ہے، تو بارش کا پانی نہ ہو تو زمین کی مخلوق ہو جائے گی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ زمینی مخلوق کی حیات کا سبب جو ہے وہ پانی ہے۔ اس طرح زمین پر انسانوں کی جو آبادی ہے کہ ان کی نجات کا ذریعہ بھی یہ علم ہے۔ اس کو حضور نے بارش کے پانی سے تشبیہ دی ہے، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، کہ جو علم و ہدایت دے کر مجھ کو پروردگار نے بھیجا ہے وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے آنے والا پانی۔ تو آسمان سے آنے والے پانی سے سب کی ظاہری حیات ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو علم و ہدایت لے کر آئے ہیں
اس کی وجہ سے اصلی حیات ہے، اصلی حیات ہے، زندگی کا مقصد اسی سے حاصل ہوگا، نہیں تو زندگی رائے گا جائے گی۔ اس لیے اس کا حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے، یہ اس کو حاصل کرو، یہ فرض ہے۔ صحبت سے بھی علم حاصل کیا جاتا ہے اور کتابوں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، دونوں طریقے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ صحبت سے علم لیتے تھے، صحابہ کرام، اور ایک دور تھا کہ کوئی کتابیں نہیں تھی، لکھائی پڑھائی تھی نہیں، مکے میں لکھنا پڑھنا ہی لوگ نہیں جانتے تھے، لکھنا پڑھنا کا ماحول نہیں تھا۔ کل 17 آدمی مکے میں تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ شہر ہے، تجارتی شہر ہے، ساری دنیا کی چیزیں آتی ہیں وہاں آج بھی، لیکن لکھائی پڑھائی نہیں ہوتی۔ پیرس میں ڈاکٹر حمید اللہ تھے، میرے حیدرآباد کے اچھے مفکر تھے، انہوں نے لکھا کہ مکے میں 17 آدمی لکھنے والے تھے، وہ بھی ان کا ایک خاص خط تھا، اس سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی نامے دیکھے نا آپ لوگوں نے، تو وہ کوئی ایسی تحریر باضابطہ نہیں ہے، بلکہ کچھ اشارے ہیں، تو ایسی تحریریں تھیں جس نے لکھائی پڑھائی نہیں تھی۔ تو پھر یہ علم کیسے آیا؟ تو پہلی شکل علم کی کہ وہ تعامل سے آیا، پہلی شکل کہ وہ تعامل سے آیا، یعنی اس علم پر عمل کرتے کرتے لوگوں نے سیکھ لیا۔ جیسے ہمارے گھر کی بچیاں کھانا پکانا تعامل سے سیکھتی ہے، ان کو کوئی سبق اس کا نہیں دیا جاتا کہ یہ روٹی اس طرح پکے گی، سالن پکے، وہ تعامل سے ایسے۔ تو جس طرح ضروریات زندگی تعامل سے سیکھی جاتی تھی، اسی طرح یہ علم بھی تعامل سے سیکھا گیا۔ یہ ہے تعامل، ایک دوسرے کا عمل دیکھتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے بھی تھے، اس طرح یہ تعامل سے آیا ہے یہ علم پہلے درجے میں۔ پھر بعد میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ شکل پیدا کی ہے، چونکہ یہ امانت تھی اس لیے لوگوں نے اس کی حفاظت کی، یاد کر کے، ایک دور یہی تھا یاد کر کے ہی رکھتے تھے اس کو۔ تیسرا دور لکھنے پڑھنے کا آیا تو اس کو لکھا، پھر اس کے بعد کا دور آیا تو اس علم کی خدمت کی، یعنی اس کی شروحات لکھی، اس کے متعلقات لکھے، پھر آگے اس کے تراجم ہوئے، شرح ہوئی، متن ہوئے، حواشی ہوئے، سب، پھر اس کے تراجم ہوئے، پھر دوسری زبانوں نے اس کو منتقل کیا۔ بعض مرتبہ علم نظم میں دیتے تھے، ہم چھوٹے وہ فارسی میں پڑھتے تھے، فارسی اول میں، تو ایک کتاب تھی اس کا وہ منظوم تھی، اس میں نماز کے مسائل منظوم تھی، نام اس کا نام تھا نام ہے، تو اس کا وہ منظوم تھی، نماز کے موٹے موٹے فضائل نظم سے شروع کیا، روزے محشر کے جہاں گداز بوت، اولین کرسی سے نماز بوت، یہاں سے شروع کیا۔ ٹھیک ہے، تو علماء نے نظم میں بھی کیا، کیونکہ علم کی خدمت کرنی ہے، اور نثر میں بھی کیا، پھر شرح میں بھی کیا، متن میں بھی کیا، یہ خدمت ہے، کیونکہ علم اس کی خدمت ہے۔ پھر جو تقاضے آئے اس کے مطابق علم کی خدمت کی ہے۔ ہاں، تو علم کی خدمت، تو علم پڑھ کر کے کہ علم کی خدمت کرو، کہ علم کی خدمت سے امت کو نفع ہوگا۔ جی ہاں، علم کی خدمت سے نفع ہوگا، کہ اس کا یاد کرنا، محفوظ کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے، تو اس لیے علم کی خدمت ہی ہے۔ تو اس علم کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، تاکہ امت کے لیے یہ امانت پہنچنے میں آسانی ہو جائے، اور اپنے آپ کو اس کے عمل پر بھی لایا جائے، یہاں اس کی اشاعت بھی کی جائے۔ یہاں جیسے مال سے تجارت سے مال بڑھتا ہے، ایسے اشاعت سے یہ علم بڑھے گا۔ ہاں، پھر اس میں اہل پیدا ہوں گے جو اس کا حق ادا کریں گے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے امت میں اہلیت رکھی ہے، تو پھر اس میں جو اہل آئیں گے وہ اس کا حق ادا کرے گا، تو پھر یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ جی ہاں، کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے وہ بعد والے کریں گے۔ جی ہاں، امت میں صلاحیت ہے، اس لیے اس کے پہنچانے کی اور اس کے سیکھنے سکھانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور وہ بھی امانت داری سے، اس کے پیچھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، خدمت ہے کہ علم کی خدمت کریں گے، امت کی خدمت کریں گے، اسی نیت سے اس کو پڑھنا پڑھانا ہے، اور آخر تک پڑھنا پڑھانا ہے۔
یہی بزرگوں نے کیا ہے کہ اپنے علم کے ساتھ پھر علم کی بھی خدمت اور امت کی ہمدردی، کہ امت کی ہمدردی میں ان کو علم دیا جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بھی مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے کے زمانے میں طلبا کس طرح پہلے کے زمانے میں طلبا کیسے تو آپ کو بتانے کی ہاں علم و عبادت جو ہے وہ یکسوئی مانگتے ہیں۔ عبادت یکسوئی کے بغیر نہیں ہوتی، اور علم وہ بھی یکسوئی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس لیے جو علم پڑھے طلبا کے لیے یکسوئی ضروری ہے، ان کے لیے تعلقات اور دوستی یہ سب مضر ہے۔ ہاں، علم و عبادت اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ بغیر یکسوئی کے ملتی نہیں ہے۔ عبادت کرنی ہو تو یکسو ہو جاؤ، علم لینا ہے تو کہ یکسو ہو جاؤ۔ اس لیے اس میں یکسوئی چاہیے، یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کا پابند کرے۔ جی ہاں، سیکھنا، سکھانا، تکرار کرنا یہ اس کے زیادہ ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ جس طرح تجارت سے مال بڑھتا ہے، اس طرح علم اس سے بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند کرے۔ وقت جو ہے وہی اصل سرمایہ ہے۔ جیسے تجارت میں مال سرمایہ ہوتا ہے، یہاں وقت سرمایہ ہوتا ہے۔ اگر وقت ضائع ہو گیا تو ایسا ہوا تجارت کی جو موڈی تھی وہی ضائع ہو گئی، تو وہ کیا تجارت کرے گا جب موڈی ختم ہو گئی ہے۔ ایسے ہی یہاں کہ اگر وقت ضائع ہوا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، وقت بھی ضائع نہ ہو، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت کا جو عمل ہے وہ بھی فوت نہ ہو۔ وقت ضائع نہ ہو، وقت کا عمل فوت نہ ہو، اس سے ہوتی ہے ترقی۔ اس لیے اپنے وقت کی بھی حفاظت کرنا، اور اس وقت کا جو عمل ہے اس کی حفاظت کرنا۔ جیسے اللہ نے نماز کے قائم کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حافظو اور اقیمو دو امر ہے، نماز قائم کرو اور نماز کی حفاظت کرو۔ تو حفاظت کی جو بھی شکل ہو وہ اختیار کی جاتی ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو۔ یہاں بھی ہے کہ اپنے علم کے لیے حفاظت کی شکل اختیار کی جائے کہ وقت ضائع نہ ہو، ناغا نہ ہو، ناغا نہ ہو، پابندی کے ساتھ ہو، جی ہاں تسلسل کے ساتھ ہو، تو اس سے ہوتی ہے برکت۔ تو اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا، سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، بے سمجھے نہیں چلنا۔ بے سمجھے پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نہیں، سمجھ کے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے پھر علم دیا ہے۔ پہلے سمجھ دیتے ہیں، پہلے آدمی بالغ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر آتے احکام، کیونکہ اب اس سمجھ پکی ہو گئی، وہ پہنچ گیا۔ تو اس کو سمجھیں اور سمجھ کر کے پڑھیں، جی ہاں، اور اس کو یاد کریں۔ پڑھنے کا معیار یہ ہے کہ ایسا پڑھیں کہ پڑھا سکیں۔ کوئی کتاب پڑھی ہے تو اس کا معیار یہ ہے کہ وہ کتاب پڑھا سکے، کہ ہم نے فلاں کتاب پڑھی ہے، ہاں کہ پڑھا تو کہ ہاں، یہ اس کا معیار ہے۔ کتاب پڑھی ہے پڑھا نہیں سکتے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ سائیکل پر بیٹھنا آتا ہے، سائیکل چلانا نہیں آتا، تو کسی کو چلانے کے لیے آگے بٹھانا پڑے گا کہ نہیں سائیکل چلا بھی سکتا ہوں، سائیکل سکھا بھی سکتا ہوں۔ تو یہ پڑھنے کا معیار ہے یہ کتاب ایسی پڑھو کہ مستقبل میں پڑھنے والے آئیں تو پڑھا جائے، پڑھا دو گے کہاں، کیونکہ آج نہیں معلوم ہے، مستقبل میں ضرورت آ سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے یہ فرماتے تھے کہ بخاری شریف کا اثر ہے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ اپنے دین کی سمجھ حاصل کرو اس سے پہلے کہ لوگ تم کو اپنا ذمہ دار بنائیں۔ بخاری شریف میں یہ اثر ہے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ اپنے دین کی سمجھ حاصل کرو اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں اپنا ذمہ دار بنائیں۔
تو آپ جب یہاں سے جائیں گے تو لوگ آپ کو ذمہ داریاں دیں گے. کوئی آپ کو خطیب بنائے گا, کوئی آپ کو امام بنائے گا, کوئی آپ کو صدر بنائے گا. پتہ نہیں کیونکہ لوگوں کے دل میں کیا کیا وہ ہیں, ضرورتیں ہیں, ارمان ہیں, تو اس حساب سے وہ آپ کو ذمہ داریاں دیں گے. تو ان ذمہ داریوں کی صلاحیت یہی پیدا کرنی ہے. ہاں, یہی پیدا کرنے کی جگہ ہے کہ یہاں ذمہ داریوں کی صلاحیت پیدا کی. جی ہاں, تو ذمہ داری کی صلاحیت پیدا ہوئی. اب ذمہ داری آئی تو بہت اچھی بات ہوئی. سقط تعالی الخبیر کہتے ہیں کہ سقط تعالی الخبیر, ہاں, کہ تم تو ایک واقف آدمی پر واقف ہو گئے. ہاں, تو ایسا ہو گیا. تو آپ ذمہ داری کی صلاحیت لے کر بھی گئے اور لوگوں نے ذمہ داری بھی دی. تو بس مقصد حاصل ہو گیا کہ یہی کرنا ہے کہ یہاں اپنی ذمہ داریوں کی صلاحیت پیدا کرنی ہے, سیکھ کر, پوچھ کر, یاد کر کر. جی ہاں, کہ آئندہ آ سکتی ہے صلاحیتیں, آئندہ ذمہ داریاں آ سکتی ہیں. مستقبل کی تو کوئی خبر نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اس لیے صلاحیت یہاں سے پیدا کی. یہی وہ حضرت عمر فرما رہتے تھے کہ تب پکا ہو قبل ان تسود ہو, کہ اپنے دل کی صلاحیت حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں لوگ اپنی ذمہ داریاں دیں. تو اس ذہن سے پڑھنا ہے, پڑھانا ہے کہ ہمارے کو جو ذمہ داریاں مستقبل میں آئیں ہمارے اندر اس کی اہلیت ہو تاکہ وہ حق ادا ہو جائے. اسے پڑھیں. اب بچوں کے لیے ان کے مطالعہ تہجد کے برابر ہے. فضائل میں لکھا نا شیخ نے کہ کتابوں کا مطالعہ تہجد کے برابر ہے. جی ہاں, اس سے پہلے زمانے میں رات بھر کتاب دیکھتے تھے. حضرت عمر, ابو موسیٰ اشعری, یہ دونوں حدیث کا مذاکرہ کر رہے تھے. اتنے میں تہجد کے وقت آ گیا. ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ہم تہجد میں تو ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ ہم تہجد میں تو ہیں. تو اس کا مطالعہ جو ہے وہ تہجد کے برابر ہے, اس کا بدل ہے. جی ہاں, کہ نعمت بدل ہے. تہجد ہی پڑھیں, دونوں کو جمع کرے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہاں اصل تو یہی ہے. اور یہ کتابیں تو رات کو ہی دیکھی جاتی ہے. ہمارے زمانے میں شیخ العدل صاحب کے پاس ہے, پھر رجب میں ان کا انتقال ہو گیا ہماری حاضری میں. جی, ان کے پاس ہماری مسلم شریف کی دونوں جلدیں, دونوں جلدیں ان کے پاس, دونوں جلدیں پڑھا دی. جی, وہ تو جیسے طریقہ ہے, وقت ہوتا ہے تو درایتاً, نہیں تو پھر روایتاً پڑھا دیتے, کیونکہ حضرت کے اسباب بھی ہوتے رہتے تھے. ہاں پڑھاتے تھے, اگر وقت ہوتا ہے تب پڑھا دیتے. ہاں ہاں ہاں, کیونکہ رات کو جو سبق ہوتا تھا جیسے کا وہ 12 بجے تک ہوتا تھا. طلبا کہتے حضرت 12 بج گئے. ہماری حاضری میں نہیں پڑا. شمائل شروع میں قاری طیب صاحب نے لی تھی ہمارے لیے, پھر ایک نائب محترم صاحب اور تھے, ان کا نام میں بھول گیا, ان کو دی. پھر بعد میں وہ مولانا اعزاز علی صاحب کو دی, پھر مجھے بھی شمائل, تو ان کے پاس ہی رہی ہوئی. پھر ان کے رجب میں انتقال ہو گیا تو پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کر. یاد نہیں ہے.
بہت زمانہ ہو گیا، 60 سال ہو گئے. ایک کم 150. ہاں دورے کے ساتھی 40 سال کے بعد پھر وہ بہار میں ملے. بہار میں اجتماع تھا گیا میں، ہم حضرت کے ساتھ ہم بھی گئے. وہ گئے تو میں وہاں تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو وہ آئے. مجھے تو 40 سال کے بعد ملا ہے. ہاں بعد میں بیمار ہو گئے تو اوکھلا میں ہمارا دلی میں رہتے تھے، تو ابھی میں جاتا تھا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہت قابل آدمی. ابھی تو کوئی نہیں یاد نہیں آتا. باہر ملک میں ہوتا مجھے یعقوب سے وہ میرے 1 سال آگے تھے. راجی سے دورہ پڑنے کے بعد اگر مولانا امیر صاحب کا تصور اور میرا داخلہ ایک ہی سال میں ہوا ہے. مولانا عبدالغنی صاحب کا ہمارے استاد ہے شروع سے. مجھے عبد الصمد صاحب تھے ہمارے زمانے کالا کچھ. ان کو اجازت تھی شاگردوں کے دیوبند میں پڑھا تھا اس لیے. ہاں یہ بات تو ہے، مگر یہ تو جب جائیں گے نا سال میں تو ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو حرکت دی ہے. جسے چکی کو حرکت دے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے. چکی کی حرکت بند ہو جائے تو آٹا بند ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بھی حرکت دی، وہ ایمان پھیل گیا. ایسے علم کو بھی حرکت دی تو علم پھیل گیا. تو علم و ایمان حرکت کے ساتھ ہے اور استقامت کے ساتھ بھی ہے. ایمان کی بھی استقامت شرط ہے، علم پر بھی استقامت شرط ہے. کیونکہ خدا نخواستہ ایمان پر بھی استقامت تو کافر ہو جائے گا اور علم پر استقامت میں تو فاسق ہو جائے گا. دونوں ضروری ہے. اس پر استقامت آئے اور اس کو حرکت ملے، کیونکہ ایمان یہ سب کے لیے ہے. کفر کی کوئی اجازت نہیں ہے، کفر کی کوئی اجازت نہیں ہے. بلا جاتا عباد الکفر کہ اللہ کفر سے راضی نہیں ہے بندوں کے لیے، اس لیے ایمان ہے. اور پھر ایمان کے تقاضے سمجھنے کے لیے علم ہے کہ بھائی ایمان لائے ہیں تو ایمان کی کیا تقاضے ہیں، کہ وہ علم ہے. اس لیے علم کا حاصل ہونا یہ بھی فرض ہے. علم حاصل کرو اور پھر علم کو پھیلاؤ. علم کے پھیلانے کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ اہل طلب آئیں گے کہ ان کو علم دو. جیسے آپ آئے تو آپ تو طلب لے کر آئے، طلبہ ہیں، یہ تو طالب ہی ہیں، تو ان کو دینا ہی پڑے گا. حضور نے وصیت فرمائی تھی گھر بار لوگ آئیں گے، تم میری وصیت کا دھیان رکھو. تو طلبہ آئیں
طلب لے کر آنے ان کا تو حق ہو گیا، وہ تو اسلام کے مہمان ہیں، اسلام کے مہمان ہیں طلبا۔ دوسرا وہ طبقہ امت کا ہے کہ جن میں طلب بھی نہیں ہے، بلکہ غفلت ہے اور جہالت ہے، دونوں باتیں، اپنی ذمہ داری سے غافل بھی ہیں اور اپنی ذمہ داری سے جاہل بھی ہیں۔ ان کا کیا علاج؟ کیا ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے؟ ایسے چھوڑ دیا جائے تو کیا کرنا چاہیے کہ ان میں اپنے دین آخرت کی طلب پیدا کرو۔ اس کا طریقہ دعوت کا طریقہ ہے۔ دعوت اسی لیے ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرائی جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ جو طالبین ہوتے تھے وہی مستفید ہوتے تھے بزرگوں سے کہ بھائی ہمارے پاس طلب والے آئے، جس کو طلب نہ ہونا آئے ہم کو کوئی ضرورت نہیں، ایسا کہہ دیتے تھے۔ اگر کھانا کے طلب لے کر آؤ، مناسبت لے کر آؤ۔ ہاں، تو پھر طریقہ کار بدل گیا، کیونکہ طریقہ کار بدل سکتا ہے، جیسے شریعتیں بدلتی رہتی ہے، اصول نہیں بدلتے۔ شریعتیں جو ہیں وہ طریقہ کار ہوتے ہیں، تو طریقہ کار ہر زمانے کے لحاظ سے بدل دیا۔ ایک زمانے تھا کہ طلب والے آوے، مناسبت والے آوے، مستفید ہوں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرو، یہ دوسرا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے احیاء کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ مجدد صاحب آئے، انہوں نے سیاست پر نگاہ ڈالی اور سیاست سدھاری۔ شاہ ولی اللہ صاحب انہوں نے معاشرت پر نگاہ ڈالی اور معاشرت کے لیے علوم زندہ کر دیے تاکہ معاشرت کے اور سب چیزوں کے حقوق ادا ہو۔ تو یہ جیسے مختلف انبیاء آتے ہیں، اس طرح مختلف علماء اللہ پیدا کرتے ہیں، رہبر اس امت میں ہر 100 سال بعد جیسے بیعت میں طریقہ کار وہ بدلتے ہیں تاکہ جو چیزیں مٹ گئی ہیں وہ زندہ ہوا۔ یہ طریقہ کار بدلتا رہے گا۔ جی ہاں، جیسے آدمی کا بچپنے کا کپڑا الگ ہوتا ہے، پھر جوانی کا کپڑا الگ ہوتا ہے، جو اس کا قد بڑھے گا کپڑے کی سائز بھی بڑھے گی۔ جی ہاں، تو ایسے یہ بھی ہے، طریقہ کار بدل جاتا ہے، اس لیے طریقہ کار پر اصرار نہیں کیا جاتا کہ یوں ہی ہے، یوں ہی ہے، یہی ہے، یہ نہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو اسی طریقہ کار ہے یہ کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کا ہو، کیونکہ اب لوگ بے طلب ہو گئے۔ تو کیا طریقہ ہے کہ ان میں طلب پیدا کرانے کے لیے جاؤ۔ نبی اسی لیے آتا ہے، بے طلبوں میں، منکروں میں، معاندین میں نبی آتا ہے، پھر وہ ان کی اصلاح کرتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، تو وہ اپنے اناد سے سب سے توبہ کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، سوائے اس کے جو ضدی ہوتے ہیں وہ محروم ہوتے ہیں، باقی لوگ آ جاتے ہیں۔ ایسے آج بھی ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرانے کے لیے ان کے پاس جانا اور ان میں طلب پیدا کرانا۔ کہ طلب پیدا کرانا کہتے ہیں کیا طریقہ ہے؟ تو ہمارے ہاں طلب پیدا کرانے کا کوئی مادی طریقہ نہیں ہے، دنیا والوں کے پاس مادی طریقہ ہوتا ہے طلب پیدا کرانے کے لیے اور مطلوب ان سے حاصل کرنے کے لیے کہ ہم کو کیا ملے گا، ہم کو کیا ملے گا۔ پھر ان کے پاس جادوگر آئے تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہم کو کیا ملے گا، کیونکہ یہ سب دنیا والے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو میرے مقرب ہیں، تم تو میرے خاص آدمی ہو جاؤ گے، سب سے پہلے آؤ گے میرے پاس، سب سے آخر میں جاؤ گے میرے پاس سے۔ یہ کہا، اپنی خصوصیت ان کو دی، پھر دنیا والوں کا طریقہ ہے۔ یہاں یہ باتیں نہیں تمہیں عہدہ ملے گا، مال ملے گا، کچھ نہیں، بلکہ ان کو طلب پیدا کرائیں گے دو طریقے سے۔ ایک، ترغیب کا جو علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے نبیوں پر وہ، ایک علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ترغیب کا، ایک علم اتارا ہے تشریح کا۔ ترغیب کا علم، ترغیب کے علم پر ہر زمانے میں علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں،
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ ترغیب، تاکہ لوگوں کو اپنے عملوں کی اور آخرت کی رغبت پیدا ہو. تو دعوت میں ترغیب کا علم استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں یہ دیں گے، اللہ تمہیں یہ دیں گے، اللہ تمہیں یہ دیں گے، اللہ تمہارے حالات ٹھیک کر دیں گے. یہ ترغیب ہے. تو دعوت لوگوں میں طلب پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ ان کو ترغیب دی جائے. تو ہمارے ہاں کلمے سے لے کر کے ہر عمل کی ترغیب ہے. سب سے پہلے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کی ترغیب ہے. کلمے کے فضائل ہیں اور آخر تک کے فضائل ہیں، یہاں تک کہ حدود قصاص کے بھی فضائل ہیں. کہ حدود شرعی سزائیں، اس کو حدود کہتے ہیں، اس کے فضائل ہیں کہ شرعی سزائیں قائم ہوگی تو اس کی کیا فضیلت ہے. ایک شرعی سزا قائم ہو جائے تو 40 سال کے بعد سے جتنا نفع نہیں اس سے زیادہ وہ حد قائم کرنے سے نفع ہوگا. تو فضیلت میں شرعی سزاؤں کی فضیلت، تو سب چیزوں کے فضائل ہیں. تو لوگوں میں ترغیب پیدا کرنے کے لیے ان کے استعداد کے مطابق ان کو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ اللہ یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، تمہاری پریشانیوں کا علاج ہو جائے گا. جی ہاں، تمہاری مشکلات کا علاج ہو جائے گا، تم کام کرو. جی ہاں. تو ایک تو ان کو فضائل سنائے جائیں، آخرت بتائی جائے. دوسرا ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، جیسے انبیاء کرام اخلاق کے ساتھ آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نبی ہیں تو آپ اخلاق میں بھی آپ کا معیار سب سے بڑا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے جاہلیت بہت بڑی تھی. تو جاہلیت کا جواب جاہلیت سے تو ہو نہیں سکتا، وہ تو بڑھ جائے گی جہالت. جاہلیت کا جواب اخلاق سے دیا گیا تو جاہلیت نابود ہو گئی. وہی یہاں ہے کہ عوام میں جا جا کر کے ان سے اخلاق سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی دلداری کرو، تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائیں اور آپ سے مستفید ہو جائیں. تو میں دو چیزیں، اخلاق استعمال ہوں گے، فضائل استعمال ہوں گے. تیسری بات کہ ان کے برتاؤ میں صبر کیا جائے گا. برتاؤ غلط بھی کریں گے. فصبر، نبیوں کو بہت سب زیادہ حکم صبر کے ہیں نبیوں کے لیے. بہت حضور کے لیے صبر کیا. بڑے بڑے نبیوں نے جیسا صبر کیا ایسا آپ صبر کرو. صبر یعنی اپنے کام پر قائم رہنا اور ان کی بے عنوانیوں کو برداشت کرنا. یہ ایک دعوت میں یہ ہوتا ہے. دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے بے عنوانیوں پر، ان کے بے التفاتی پر صبر کرو اور ان کو فضائل سناؤ، ان سے اخلاق سے پیش آؤ، ان کو دعائیں دو. دعا بھی ایک ترغیب ہے. دعا بھی ایک ترغیب ہے. تو نبی دعا بھی لے کر آتا ہے کہ وہ دعا مانگتا ہے. صحابہ بعد میں کہ حضور آپ دعا کیجیے، کھانا ختم ہو گیا ہے کہ آپ دعا کیجیے، پانی نہیں ہے تو آپ دعا کیجیے. تو دعا بھی ایک ترغیب ہو جاتی ہے. جی ہاں، کہ ان کی دعا سے ہو جاتا ہے. ہمارے میوات میں اب تو بعد شروع میں جب کوئی میوات میں اجتماع وغیرہ ہوتا تھا اور ہمارے یہاں کافی جاتے تھے تو وہاں کے غیر مسلم خوش ہو جاتے تھے کہ وہ آئے ہیں، اب بارش ہوگی. ہاں، اس کو تعصب نہیں تھا، اب تو یہ بھی اندھے ہو گئے. جی ہاں، وہ تعصب نہیں تھا تو ہاں وہ لوگ آئے ہیں نا بڑے کہ اب وہ دعا مانگیں گے، اب بارش ہوگی. یہ ان کو اعتقاد تھا. تو یہ بھی ہوتا تھا کہ بھائی ان کی دعاؤں سے ترغیب ہوتی ہے کہ بھی آئیں گے، دعا مانگیں گے. مشرکین بھی حضور سے کہتے تھے آپ صلاح رحمی کرنے والے ہمارے لیے دعا کرو. ابو سفیان کہتے ہیں 13 سالی میں کہ آپ تو صلاح رحمی کرو، ہمارے لیے دعا کرو، آپ کی دعا سے ہماری 13 سالی دور ہو جائے گی. پھر آپ نے دعا مانگی. تو ایک دعا بھی ایک ترغیب ہے. ہاں، تو ان کے ماحول میں جا کر بے طلبوں میں یہ کیا جاتا ہے ہاں کہ ان کو کلمے کے راستے سے جوڑو کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا، آپ نے پڑھا، آپ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں. یہ طریقہ ہے دعوت دینے کا. یہ جو دعوت ہمارے زمانے میں چلی بات لمبی ہو جائے گی. ہمارے زمانے میں جو دعوت چلی ہے وہ معاشرت کے راستے سے چلی ہے. اسلوب اس کا معاشرتی اسلوب ہے.
ایک مناظرہ اور ایک بھی ایک طریقہ تھا، وہ نہیں، بلکہ معاشرتی طریقے سے آپ بھی بھائی ہیں میں بھی بھائی ہوں، آپ نے بھی کلمہ پڑھا کہ گشت میں جاتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں کالا ہو گورا ہو سب سے کہ آپ نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے کہا آپ بھی بھائی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. تو یہ کام معاشرت کے راستے سے چلایا کہ ہم آپ ایک ہیں ذمہ داریوں میں، جی ہاں سب چیزوں میں، آپ بھائی میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں. مولانا علی میں نے لکھا خود مولانا کی جو شبانہ حیات ہے دینی دعوت، اس میں یہ تھا کہ پھر انہوں نے مقام کو معاشرت کے راستے سے اٹھایا اور کوئی طریقہ نہیں تھا. ہمارے پاس حکومت تو ہے نہیں کہ قانون سے بات منوانے، اور کوئی مادہ مال بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ٹرسٹ بھی ہمیں نہیں لوگوں کو پیسے دیں، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر کیا طریقہ ہے کہ ہم کو اللہ کے وعدوں پر اٹھائیں گے. تم کوئی فضیلتیں ہیں اللہ کے وعدوں پر لوگوں کو اٹھانا کہ اللہ تم یہ کام کرو گے، تمہاری نماز پر یہ ہوگا، تمہاری زکوٰۃ پر یہ ہوگا، تمہاری سچائی پر یہ ہوگا. یہ ترغیب. اور بھائی بنا کر کہ ہم اور آپ کلمہ والے ہیں، کالا ہو گورا ہو کسی ملک کا ہو، جی ہاں ہم تو دینی بھائی ہیں. تو یہ کام معاشرت کے راستے سے چلایا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ معاشرت اگر صحیح ہو گئی تو اس پر ساری چیزیں قائم ہو جائیں گی. ہاں بغیر معاشرت کے کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. لوگوں میں معاشرت آ جائے، یعنی دین پر جینا. اسلامی معاشرت وہ احسان اور انصاف پر قائم ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. آگے شروع ہوا احسان، شروع ہوا سب سے ماں باپ کا تعلق، تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. پھر جتنے تعلق ہیں نا آخر تک لمبی فہرست ہے. سورہ نساء کی آیت میں لمبی فہرست ہے کہ کس کے ساتھ احسان کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ آخر تک. تو معاشرت ہماری احسان اور انصاف پر ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے. تو انصاف ہوا. انصاف سے آگے احسان ہے کہ انصاف میں تو حق دیا جاتا ہے اور احسان میں حق سے زیادہ دیا جاتا ہے. حق دینا انصاف، اس سے زیادہ دینا یہ احسان. احسان میں تعریف ہوتی ہے. احسان میرا ہوتا ہے، تعریف قلب ہوتا ہے، قلوب جوڑتے ہیں. اس لیے معاشرت کی بنیاد انصاف اور احسان پر رکھی گئی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ آخر تک. تو ہماری معاشرت احسان اور انصاف پر ہے. www.attableek.com The Reviver of Iman. اس لیے اپنے کام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم سمجھ کر کام. تو یہ کام معاشرت کے راستے سے چلایا، سیاست کے راستے سے نہیں چلایا، دولت کے راستے سے نہیں چلایا کہ پیسے لو اور ہمارے بناؤ. جیسے ہوتا ہے مال لے کر اپنے بنائے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے. ہمارے نبی نے فقر پسند کیا ہے تو مال کہاں سے ہوتا؟ ہمارے نبی نے کیا پسند کیا؟ اپنے لیے فقر پسند کیا. تو پھر ہمارے مال کہاں سے ہوتا؟ کہ نبی نے ہی فقر پسند کیا ہے. ہاں اسے مال پر بنیاد نہیں رکھی، مرتبے پر بنیاد نہیں رکھی ہے، بلکہ آخرت سمجھا کر کے اور آخرت کے اعمال سمجھا کر کے لوگوں دین پر لاؤ کہ اللہ تمہیں یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا. یہ فضائل ہے. دعوت میں فضائل چلیں گے. دعوت میں مکی قرآن میں سب یہی ہے، فضائل ہیں، وعدے وعیدیں ہیں. عائشہ صدیقہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ اگر پہلے سے اللہ فرماتے کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا. استعداد نہیں ہے چھوڑنے کی، تو کیسے چھوڑتے ہو؟ تو استعداد پیدا کرائیے چھوڑنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی. پھر حکم آئے تو وہی طریقہ آتی ہے کہ امت میں استعداد رہی نہیں جہالت کی وجہ سے. اعتقاد تو ہے، اعتقاد عقیدے تو ہیں، لیکن عمل کی اصلاح نہیں ہے. تو عمل کی اصلاح پیدا کرانی ہے. تو ہماری دعوت اعمال کی دعوت ہے. ہماری دعوت اسلام اعمال کی دعوت ہے. نماز سے شروع ہوتی ہے.
کلمہ تو ہے پہلے سے کہ نماز پڑھو، اس لیے مسجد میں لائیں گے، نماز پڑھائیں گے، نماز کی فضیلت بتائیں گے، پھر نماز کے راستے سے آگے لے جائیں گے. یہ محنت ہے، ترغیب. اس کا اثر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے امت میں عبادت کا دین آئے گا. یہ محنت کا یہ طرز ہے کہ اگر یہ محنت صحیح طریقے پہ چلیے تو سب سے پہلے امت کے اندر عبادت والا دین آئے گا، یعنی امت عبادت پر آئے گی. چنانچہ نمازی بڑھ گئے، آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں. ہم لوگ پہلے امریکہ گئے تھے 80 میں، کوئی نمازی پڑھ رہا، مسجدیں بھی نہیں تھی. اسلامی سینٹر میں جمع ہوتے تھے اتوار کو، نکاح ہے ادھر ادھر، اکیلے مسجد بھی نہیں. عربوں کی ایک مسجد تھی، اس میں ہم جمع ہوتے تھے مشوروں کے لیے، باقی مسجدیں نہیں. اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں ان کے لوگ. اب ہو گئی کیوں کہ اب لوگوں میں یہ بات آئی تو عبادت کا دین زندہ ہوا، مسجدیں ہو گئی، پھر مدرسوں کے ساتھ جو مدرسے ہو گئے، اور نمازی بڑھ گئے، حاجی بڑھ گئے. 5 ارکان کرنے والے، میں نے 5 ارکان کے فضائل لکھتے ہیں نا، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. یہ 5 ارکان لکھتے ہیں کیونکہ مسلمانوں نے کام کرنا ہے، غیروں میں نہیں کرنا ہے. ہمیں مسلمانوں میں کام کرنا ہے، غیروں میں نہیں کرنا. ہاں، اس لیے 5 ارکان کے فضائل لکھے گئے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان تو ہے، تو مسلمانوں میں 5 ارکان جمع ہوتا ہے کیونکہ اسلام صحیح ہو جاتا ہے، نہیں تو وہ خود ناقص ہے. اس لیے پہلے عبادت کا دین آئے گا. پہلے نماز فرض ہوئی ہے، پہلے اسلام میں ایمان کے بعد نماز کی فرضیت آئی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے احکام کی فرضیت آئی ہے. تو یہ کہ ہماری محنت سے پہلے لوگوں میں عبادت کا دین آئے گا. پھر اگر ان کی عبادتیں صحیح ہوئی تو وہ عبادتیں ان کو آگے لے جائے گی. اگر نماز صحیح ہوتی ہے تو مال کا استعمال بھی صحیح ہوتا ہے. علماء نے لکھا کہ نماز صحیح ہو جائے تو وہ مال کے رخ پر بھی صحیح گا کہ میرا مال کا استعمال صحیح ہونا چاہیے کہ اللہ نے مال کو کیوں پیدا کیا ہے. تو اللہ نے مال کو جس طرح حاجت کے لیے پیدا کیا ہے، اس طرح مال جو ہے وہ حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. چنانچہ مال کے حقوق بتائے گئے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، کہ مال میں یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، زندگی میں اور موت کے بعد بھی. موت کے بعد میراث ہے، تو مال حقوق کے لیے ادا کہ مال سے یہ حقوق ادا کیے جائیں. اس سے اس کے فضائل بتائے، زکوٰۃ کے، صدقات کے اور دوسرے نوافل کے، کہ اسے ترغیب آوے. ہاں، تو پہلے ترغیب دی جاتی ہے دعوت میں، تو ترغیب سے دوسرے عملوں پر ڈالا جاتا ہے. اس لیے دعوت کو فضائل کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ اس طرح اس کو چلایا ہے. اس میں دیر لگتی ہے، ایک دم لوگ مانتے نہیں ہیں، دیر لگتی ہے. تو دیر لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسلوب ناقص ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اسلوب ناقص ہے، یہ طریقہ ناقص ہے نہیں، بلکہ حق ہمیشہ اس کی رفتار دھیمی ہوتی ہے، باطل کی رفتار تیز ہوتی ہے. الحق بطیء السیر، کہ حق کیسا ہوتا ہے کہ بطیء، کہ اپنی رفتار میں دھیمے دھیمے ہوتا ہے. جس طرح درخت اگتا ہے تو دھیمے دھیمے اگتا ہے. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. اس میں دیر لگتی ہے، ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے درخت اور پودا، دیر لگتی ہے. گیہوں کا پودا 4 مہینے میں گیہوں دیتا ہے. گیہوں بونے سے لے کر کے 4 مہینے ہو جاوے تو ہمارے گجرات میں کہتے جیوا واوے ایوا چاوے، یعنی 4 مہینے بعد 4 مہینے بعد جیسے لے گئے تھے گھر میں سے، ایسے 4 مہینے کے بعد پھر دوبارہ گھر میں آئیں گے، واوے ایوا چاوے، لیکن 4 مہینے لگیں گے. ایک دم نہیں ہو جائے گا گیہوں، بلکہ اس کی میعاد ہے، اس کی میعاد ہے. اس طرح حق کی بھی ایک میعاد ہے. حق ایک دم زندہ نہیں ہو جائے گا، دھواں تو ایک دم اوپر چلا جائے گا، سب سے بھی اوپر نکل جائے گا، تو باطل جلدی پھیلتا ہے. حق نہیں پھیلے گا، حق کی بنیادیں ہیں تو اپنی بنیاد پر اٹھے گا. ہاں،
اس لیے حق کے پھیلنے میں دیر لگتی ہے. الحق بطیء السیر، کہ حق کی رفتار دھیمی. حق کی رفتار دھیمی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ زیادہ دینی پڑے گی، کیونکہ اس کی رفتار دھیمی ہے. ایک دم تیار ہو جائے گا آٹومیٹک، تو کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہنا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی رفتار دھیمی ہے، اس لیے توجہ دو، دھیان رکھو، اس کا حق ادا کرو تاکہ یہ اپنی جڑوں پر قائم ہو جائے. جب اپنی جڑ پر قائم ہو جائے گا پھر کوئی حل نہیں، پھر وہ نکلے گا ہی نہیں اندر سے، ایسے بھی نہیں نکلے گا، وہ اندر جگہ گیا دلوں میں. ہاں، اس لیے حضور زمانے کے جو دین قبول کرتا تھا وہ چھوڑتا نہیں تھا. ہاں، کہ اس کی جڑیں لگ گئی اندر، اب کیسے چھوڑے گا وہ؟ یہ حق ہے کہ دیر تو لگتی ہے لیکن اپنی جڑ پر قائم ہو جاتا ہے، پھر نہیں چھوڑتا. اس لیے مثال ایسے نہیں ملتے کہ حق آیا اور پھر نکل گیا. وہاں سے تو نکل کر آئیں گے لیکن یہاں سے نکل کر وہاں نہیں جائیں گے. وہ پوچھا تھا بادشاہ نے کہ کوئی ان سے نکل کر ادھر بھی جاتا ہے کہ نہ، کیونکہ اس کی جڑ مضبوط ہے. تو ایمان لیکن دیر لگتی ہے، ایمان پھیلانے میں دیر لگتی ہے، باطل کے پھیلانے میں دیر نہیں لگتی. ایمان بطیء اس سے، اس لیے اس کے ساتھ محنت لگائی گئی، اس کا قربانی لگائی، دعائیں لگائی کہ محنت بھی کرو، قربانی بھی دو اور دعا بھی مانگو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ اس کی جڑ دلوں میں اتار اور ایمان سے محبت ہو جائے. ایمان سے محبت ہوتی ہے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، صحابہ اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دے دی. بس کرتے محبت ہے تب ترقی ہوگی. جسی سے محبت ہوتی ہے اس سے ترقی ہوتی ہے. دنیا سے محبت ہے لوگوں تو دنیا کو ترقی دیتے ہیں. ایمان کی محبت ہو گئی تو کہ اب ایمان میں ترقی ہوگی. تو ایمان کی محبت مانگی ہے تو وہ دلوں میں ہے. تو فضائل کے ذریعے سے اندر بات اترتی ہے. تو فضائل سناؤ، اخلاق سے پیش آؤ، ان کے بھی عنوانوں پر صبر کرو، ان کے لیے دعائیں مانگو، تو پھر بات اندر جم جائے گی. لیکن دیر لگ جائے گی، تو دیر لگے تو کوئی بات نہیں. اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے. عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، جلدی نہ کرو. صحابہ سے بھی حکم کرنا تم جلدی کرتے ہو، جلدی نہ کرو، اللہ اپنا کام کرے گا. ولکنکم تستعجلون، تم تو جلدی کر رہے ہو تو جلدی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اپنے حد پر پہنچائے گا. محنت ہے وہ اپنے حد پر پہنچ جائے گی تو نتیجہ آ جائے گا. اس لیے کوئی نا امید بھی نہ بنے، کام کرے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. تو فیصلے سے کام پورا ہو جائے، اس کا ظہور ہوگا. عطا امر اللہ فلما جاء امرنا، فلما نبیوں کی زندگی میں ہے فلما جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ آیا تو وفارت تنور، تو وہ تنور میں سے پانی نکلا، یعنی مدد آ گئی. جی ہاں، نبیوں کی زندگی میں ہے فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا، فیصلہ آیا تو پھر آخر میں فیصلہ آتا ہے. جب کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر فیصلہ آتا ہے کہ اللہ کے فیصلے سے اللہ حق کو باطل کو جدا کرتے ہیں. یہ تو یہاں بھی ہے کہ اپنی محنت کو اس کے حد تک پہنچا دو تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا کہ جن کی قسمت میں ماننا ہے وہ مانیں گے. اب وہ عذاب تو نہیں آئے گا فیصلے سے جو پہلے نبیوں کے زمانے میں آتا کہ نہ ماننے والے ہلاک ہو جاتے تھے، ماننے والے بجت وہ نہیں ہوگا کہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اس لیے ہلاکتیں نہیں آئے گی. ہاں، کام چلتا رہے گا کہ کام چلاؤ، جس کو ماننا ہو مانیں گے تو ہمارا کام چلتا رہے گا. جس کو ماننا ہو مانیں گے، نہیں ماننا ہو نہیں مانیں گے، تو اس کا فیصلہ اللہ آخرت میں کرے گا. تو ہم کو کام دے دیا گیا اور ان کو مہلت دی گئی، نافرمانوں کو مہلت دی گئی ہے اور ہم کو کام دیا گیا. وہ مہلت سے دھوکہ کھا رہے ہیں کہ کچھ ہوتا نہیں ہے کہ نہیں. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. یہ ہے کہ وہ مہلت کو یہ نہ سمجھے کہ مہلت تو ان کی نافرمانیوں میں اضافے کا سبب ہو. یہ مہلت میں دھوکے میں ہے. تو ہم کو کہا کہ تم اپنی ذمہ داری پر رہو. اللہ کی مدد جتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری جائے گی، جتنی ذمہ داری پوری ہوگی اتنی مدد ہوگی. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی.
تو ہمارے لیے یہ ہے، اس لیے ہم اپنی ذمہ داری پر رہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، کہ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہے، کام کی ذمہ دار ہے، کام کی ذمہ دار ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہم کام کریں، کوئی مانے نہ مانے، سنے نہ سنے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کام کرو، ماننے والے مانیں گے، ماننے والے مانیں گے، تو دنیا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہتا ہوں ہم اپنے کام میں باقی رہو۔ تو ہماری دعوت میں یہ ہے کہ اپنے کام پر باقی رہو، بے طلبوں میں طلب پیدا کراؤ، پھر ان میں طلب آئے گی، پھر وہ اپنی ذمہ داری بنائیں گی، اگر انہوں نے نہیں لیا تو ان کی اولاد لے گی، یہ بھی ہوتا ہے، میں تو بتا باپ دادوں میں تو نہیں آیا، اولادوں میں آیا ہے، سب ہی ہوتا ہے، تو بات بیکار نہیں جائے گی۔ اس لیے بے طلبوں میں جانا اس کو دعوت کہتے ہیں، اور طلبوں میں کام کرنا اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ تعلیم بھی نبی کا کام ہے، دعوت بھی نبی کا کام ہے، عبادت بھی نبی کا کام ہے، تو نبی ان تمام چیزوں کو جمع کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دعوت کی وجہ سے عبادت میں کمی آئے، جیسے جماعت والوں میں کہ وہ نوافل نہیں پڑھتے، پروگرام ہے، آ جاؤ بھائی، اور ان کے نوافل کم ہیں، ان کا ذکر کم ہے، ہاں یہ کمی ہے، یہ کمی نہیں ہونی چاہیے، تمام چیزوں کو ایک وقت دینا چاہیے۔ ہاں نبوت کا کام ہے، نبوت کا کام ہے، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ دعوت ہے، علم بھی ہے، ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اخلاص بھی ہے، آخرت کی فکر بھی ہے، ان تمام چیزوں کا یہ دعوت اپنے محاسن کے ساتھ۔ فمن احسن قولا، تو بھائی کیا حسن ہے دعوت میں، کہ دعوت میں کیا حسن ہے، کہ دعوت میں حسن ہے، ایک تو نیت کا حسن ہے کہ دعوت جو دے گا وہ کچھ نہیں چاہے گا، اللہ کو چاہے گا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے آخر میں بن جائے، یہ نیت کا حسن ہے۔ پھر دعوت کے بعد پھر دوسرے نمبر میں اعمال ہیں، کہ وہ اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھی عمل پر ڈالے گا، دوسروں کو عمل کی دعوت دے گا۔ تو دعوت کی وجہ سے اعمال بڑھ جانے چاہیے، جیسے مال کی وجہ سے تجارتیں بڑھ جاتی ہے، اور تجارت کی وجہ سے مال بڑھ جاتا ہے، دونوں طرف، مال کی وجہ سے تجارت بڑھے اور تجارت سے مال بڑھا، ایسے دعوت کی وجہ سے محنت بھی بڑھے، اعمال بھی بڑھے۔ اگر اعمال میں کمی ہوئی، خالی محنت میں رہے، تو انہوں نے بات کو سمجھا نہیں، یہ سمجھا ہے تو پھر اس کا حق ادا نہیں ہو کہ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال بھی بڑھے۔ صحابہ کرام کے اعمال بڑھ گئے تھے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھو گے تو کیسے دیکھو گے کہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ہاں رکوع کرنے والے دیکھیں گے، سجدہ کرنے والے دیکھیں گے، یعنی آپ ان کو عبادت کا انہماک پائیں گے، کیونکہ رکوع اور سجدہ نماز کی دو امتیازی چیزیں ہیں، اور کسی عبادت میں نہیں ہے۔ رکوع سجدہ ہے کسی عبادت میں نہیں ہے، امتیازی چیز نماز میں رکوع سجدہ ہے، اور کسی عبادت میں نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو عبادت کا انہماک بتایا، رکوع سجدے میں پائیں گے آپ ان کو، تو رکوع سجدہ یہ امتیازی صفت ہے، اور کسی عبادت میں نہیں ہے۔ روزے میں رکوع سجدہ ہے، بولو، طواف میں رکوع سجدہ ہے، اس میں ہے کہ کامل انقیاد ہے کہ رکوع میں اور سجدے میں آپ پائیں گے ان کو، ہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت کا ان کے اندر انہماک ہے۔ تو دعوت والوں کو بھی یہ نہیں کہ ہم تو دعوت میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے، ہاں پھر شریف نہیں گئے،
شمائل میں کہ نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے. کتنی لمبی زندگی ہے. اور داؤد علیہ السلام ایک دن کے وقفے سے روزہ رکھتے تھے. تو ان کی رات کی گھڑیاں عبادت کی پورے خاندان کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام 2 دن کے وقفے سے روزے رکھتے تھے کہ 2 دن چھٹی باقی 5 دن روزہ. ہاں تو وہ 2 دن کے وقفے سے روزے رکھتے تھے عبادت کرتے. شعیب علیہ السلام کی نماز مشہور تھی. الصلاۃ تأمر أن نترك ما يعبد آباؤنا. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ صحیح نماز اچھی ہے. وہ مذاق اڑاتے تھے. کیوں کہ وہ نماز بہت پڑھتے تھے. شعیب علیہ السلام نماز بہت پڑھتے تھے تو اس لیے ان کی قوم اس کو اس طرح للکارتی تھی کہ الصلاۃ تأمر أن نترك ما يعبد آباؤنا. تو یہ انتہا چیز ہے انبیاء کرام کی. نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, عبادت کرتے تھے. یحییٰ علیہ السلام ڈرتے بہت تھے, اللہ سے روتے رہتے تھے. وحنانا من لدنا وزکاۃ ان کی صفت بتائی ہے کہ ان کے اللہ کی طرف جھکاؤ ان کا بہت تھا. تو انبیاء کی صفتیں بتائی ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے. یہ نبی بھیجے ہیں وہ ان صفات والے. ان کے قصے سنائے ہیں, ان کے قصے, مدد کے قصے, عبرت کے قصے وہ بھی سنائے ہیں. اس امت کے لیے ہے کہ نبیوں کے قصے دیکھو, اس میں عبرت بھی ہے, مدد بھی ہے. اس نبیوں کے قصے سنائے ہیں. کیوں کہ ان کو نبیوں کا کام کرنا ہے. نبی نہیں آئے گا, نبی کا کام یہی کریں گے. اس لیے دعوت کے کام کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اخلاص کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, علم کے ساتھ, ذکر کے ساتھ یہ ہوتی ہے. اس میں علم و ذکر بھی رہے گا. علم کے بغیر کیسے رہبری ہوگی اور ذکر کے بغیر کیسا حق ہوگا؟ کیونکہ ذکر کی وجہ سے غفلت دور ہوگی. غفلت دور ہوگی تو حق ادا کرے گا. غافل کیسے حق ادا کرے گا؟ اس لیے اس میں ذکر بھی ہے. دعوت کی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک معجون مرکب ہے. ایک ہوتا ہے معجون, ایک مشہور اطباء کے معجون مرکب, اس کے اندر تمام ضروری اور مقوی اجزاء ہوتے ہیں. مشہور دوا ہے وہ معجون مرکب طبی یونانی میں. تو یہ معجون مرکب ہے. دعوت کہ اس نے کلمہ سے شروع کیا ہے. کیوں کلمہ بنیاد ہے, پہلا نمبر کلمہ, یہاں سے شروع کیا ہے. کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. کر سکتا آپ لوگ اختلاف کرو گے علم سے, ورنہ علماء اختلاف کر سکتے ہیں. تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ کلمہ ضروری ہے, اس کے بغیر تو کام چلے گا ہی نہیں. پھر نماز میں کوئی اختلاف کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. نماز تو ایمان کے آثار میں سے ہے. نماز ایمان کے آثار میں سے ہے کہ بھائی ایمان ملا ہے. کیونکہ کیا دلیل ہے کہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم حیث صلاتکم. ہاں نماز کا بڑا درجہ ہے. تو ایمان, نماز, پھر علم و ذکر. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے جب گاڑی 2 پہیے پر چلتی ہے ایسے دینداری 2 پہیے پر چلے گی. ایک علم اور ایک اس کا ذکر یعنی اس کا عمل. یہ دین ہوا. بغیر علم کے, بغیر عمل کے دین کا ہوگا. تو یہ 2 پہیے ہیں زندگی کے. علم حاصل کرو. جو جس حال میں ہے اس حال کا علم اس پر واجب ہے. علم میں یہ سہولت رکھی ہے
مالدار ہے تو مالداری کا کیا علم یہ اس کے پاس ہونا چاہیے. بیمار ہو گیا تو بیماری میں کیا علم ہونا چاہیے یہ اس کے پاس ہونا چاہیے. ایسی تندرستی تو علم اس کو کفایہ کے درجے میں رکھا گیا ہے. کفایت کے معنی ضرورت پوری ہو جائے. کفایت کے معنی ضرورت پوری ہو جائے. یہ علم ضروری ہے کہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے. اس کو کفایت کہتے ہیں. سمجھے نہیں آج کے ترجمے میں کفایت. تو اتنا ضروری علم ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی عمل جہالت پر نہ جا جائے. مالدار ہے تو مالداری کا علم، غریب ہے تو غریبی کا علم، بیمار ہے تو بیماری میں کا علم ہے. جیسے بیماری کا کھانا الگ ہوتا ہے، بیماری میں بیمار بیماری کا کھانا کھاتا ہے تو بیماری میں بیماری کا دین. سفر میں سفر کا کھانا ہوتا ہے توشا، تو سفر میں سفر کا دین. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ جو جس حال میں ہے تو اس حال کا علم ہو. تو اس سے کون اختلاف کرے گا بتاؤ؟ کرے گا؟ نہیں کر سکتا. 6 نمبر ہے، 6 نمبر ہے. کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ آپ مالدار ہیں تو آپ کے پاس مالداری کا دین ہونا ضروری ہے. غریب ہے تو غریبی، سفر ہے تو سفر، حضر ہے تو. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہو تاکہ اس حال کا دین عمل میں آوے. تاجر ہے تو تجارت کا علم، مزدور ہے تو پھر علم 2 طریقے سے، ایک فضائل کا علم، ایک مسائل کا علم. یہ مطلب ہے ایک فضائل کا علم. عبادت کرے تو عبادت کے فضائل بھی یاد ہوں، عبادت کے مسائل بھی یاد ہوں. فضائل یاد نہیں ہوں گے تو عبادت میں شوق نہیں پیدا ہوگا، شوق نہیں پیدا ہوگا، جذبہ نہیں بنے گا عبادت کا. کر لے گا جیسے ہم کرتے ہیں، سر سے اتر گئی نماز، کیا ملا کہ پتہ نہیں. ہاں تو فضائل سے اپنے عمل کی قیمت معلوم ہوگی، مسائل سے اپنے عمل کا طریقہ معلوم ہوگا کہ عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ علم فضائل کا، علم مسائل کا. مسائل سے طریقہ معلوم ہوگا. جیسے سجدے کی فضیلت ہے، سجدہ سب سے زیادہ بندہ مقرب ہوگا اللہ کے ہاں سجدے میں. یعنی حدیث میں سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے کس حالت میں؟ کہ سجدے کی حالت. اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، سجدے میں پڑا ہے، سجدے میں پڑا معافی مانگ رہا ہے، اللہ خوش ہے. سب سے زیادہ قرب سجدے میں ملتا ہے. یہ سجدے کی فضیلت ہے. سجدہ تلاوت بھی کرے تو بھی، کہ سجدہ تلاوت کرے، سجدہ تلاوت کرے تو کیا فضیلت ملے گی؟ حدیث میں ہے کہ جب بندہ سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان ایک طرف جا کے روتا ہے. کیوں؟ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا، اس نے وہ سجدہ کر رہا ہے، اس کو جنت ملے گی. مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے نہیں کیا، مجھے دوزخ ملے گی. سجدہ تلاوت کی فضیلت میں حدیث ہے. بات تو زبان شیطان کی ہے مگر ہم کو تو نبی نے بتائی ہے. بات تو اس کی ہے، اب اس کی نہیں رہی، وہ ہماری آئی. ہاں اس کا تو فضیلت ہے، ہماری فضیلت ہے. بالکل کہ وہ نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا فضیلت ہے، ملعون ہے. ملعون ہے، ایسا کوئی ملعون نہیں ہے جیسے وہ ملعون ہے. تو اس کا تو فضیلت ہے اور ہماری فضیلت ہے. سجدہ تلاوت میں تو فضائل اس لیے گیا ہے بین کی تبلیغ میں. فضائل یہ معمولی نہیں ہے، سنگ بنیاد ہے کہ عقیدت محبت تو فضائل سے ایک عمل سے ہوگی کہ میرا یہ عمل ہے.
جی ہاں، ایمان کی محبت مانگی نہیں مانگی اللہ محبب الینا الایمان، تو ایمان کی محبت کا معنی یہ ہے کہ ایمان کے سارے عمل سے محبت ہو جائے. تو محبت تو جب ہو جب اس کا فائدہ معلوم ہو، اس کی برکت معلوم ہو تو محبت ہوگی نا. جب اس کی برکت فضیلت معلوم ہو کیا محبت کرے گا وہ؟ تو یہ بنیاد ہے. مولانا اقبال صاحب فرماتے ہیں فضائل کا علم بنیاد ہے ایمان کی. ایمان پر آئے گا، ایمان کے تقاضوں پر آئے گا، وہ فضائل سے آئے گا. اس لیے فضائل حضور صاحب نے بتائے ہیں، اصل عمل کے بھی فضائل بتائے ہیں، اس کے طرف جو وسائل ہیں اس کے بھی فضائل بتائے ہیں. جیسے نماز کے فضائل ہیں، نماز کی طرف چلنے کے بھی فضائل ہیں، نماز کے انتظار کے بھی فضائل ہیں، مسجد بنانے کے بھی فضائل ہیں، مسجد میں جھاڑو دینے کے فضائل ہیں. تو یہ سب فضائل تو نماز کی وجہ سے تو ہیں، باقی وسائل ہیں. یہ کیوں کہ ان کے ایمان میں اسی سے ترقی آئے گی کہ مجھے اللہ یہاں سے بھی دے گا، یہاں سے بھی دے گا، یہاں سے بھی دے گا، یہاں سے بھی دے گا. فضائل میٹھی روٹی. ہمارے ایک بنگالی تھے تو وہ بولتے تھے کہ فضائل میٹھی روٹی، جہاں سے توڑو وہاں سے کام میٹھی لگے گی. فضائل کی جون سی کتاب آپ پڑھو وہ میٹھی لگے گی. ذکر کے فضائل پڑھو، تبلیغ کے فضائل پڑھو، نماز کے فضائل پڑھو، علم کے فضائل پڑھو، میٹھی روٹی جس کونے سے توڑو گے وہ میٹھی لگے گی. اس لیے فضائل ہے، لیکن فضائل کا نتیجہ مسائل کے بغیر نہیں ملے گا. عمل غلط ہوا تو فضیلت نہیں ملے گی. اس لیے مسائل سیکھنے ہیں. شریعت مسائل طریقوں کو کہتے ہیں، شرائع تو طریقوں کو کہتے ہیں. نبی طریقے پاس نبی پاس طریقے ہوتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے فضیلت ملے. اس لیے مسائل جاننا ضروری ہے. جیسے سجدے کی فضیلت ہے، سجدے کا طریقہ بھی ہے کہ مجھ کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حدیث میں سجدہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ 7 اعضاء پر میرا سجدہ ہوگا، یہ مجھے میرا رب نے حکم دیا ہے. یہ مسئلہ بتایا ہے، فضیلت نہیں بتائی. فضیلت الگ ہے، یہ مسئلہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے حکم ہے کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوگا. تو کیا بتایا؟ مسئلہ بتایا. جیسے ایک عالم مسئلہ بتایا، یہ مسئلہ بتایا. تو مسائل بھی بتاتے تھے، فضائل بھی بتاتے تھے. یوں بنتا ہے. اس لیے کہ بھائی دعوت میں یہ دونوں باتیں ہوئی کہ فضائل تو کچھ سناؤ اور مسائل نہیں جانتے ہو تو عالموں سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو. جیسے دنیا کے کام جاننے والوں سے پوچھتے ہو، وکیلوں سے، ڈاکٹروں سے پوچھتے نہیں پوچھتے. یہاں کس سے پوچھو کہ اہل علم سے پوچھو تاکہ تمہیں مسئلے کا عمل کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے. صحیح طریقے عمل کرنا اس سے فضیلت ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. فضائل مسائل کو جمع کرنا ہے، کیونکہ مسائل حوادث کی وجہ سے ہوتے ہیں، دوامی نہیں ہوتے. مسائل دوامی نہیں ہوتے، حوادث پر ہوتے ہیں. مثلا میں نے نماز پڑھی، کوئی میری نماز میں کوئی بات ہو گئی تو یہ حادثہ ہو گیا، اس کو مسئلہ کہتے ہیں. مسئلہ یعنی پوچھنے کا سبب. اب مسئلہ مجھے پوچھنا پڑے گا، میری نماز میں ایسا ہو گیا، میں کیا اب سب کو تو ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا ہے تو اس لیے سب نہیں پوچھیں گے کہ مسائل باعتبار حوادث کے ہوتے ہیں. جس میں مسائل کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے اور فضائل کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے. یہ سب آپ ملے گا، یہ سب کے لیے. اور مسئلہ اس کے لیے کہ جس کے ساتھ کوئی حسد، جسے کو مسئلہ ہے کہ مسئلہ پیش آیا ہے، مسئلہ پیش آیا ہے، یعنی سوال کی صورت پیدا ہو گئی. مسئلے کا یہی مطلب ہے. تو سوال کی صورت کی پیدا ہوئی کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے کہ عید کی نماز پڑھائی اور 3 تکبیر بھول گیا امام، کوئی رکن میں چلا گیا، مسئلہ پیش آیا. یہ مسئلہ یعنی سوال کرنے کا موقع. مسئلہ کیا مطلب؟ اسی لیے مسئلہ کہتے ہیں، یہ سوال کرنے کا موقع ہے. تب پوچھو بھائی تکبیرات سے شرط نہیں ہوئی تو کیا حکم ہے؟ ہاں پوشیدہ سبب بھی نہیں کیا ہے تو یہ مسئلہ جس کو ہوتا ہے. تو مسئلہ باعتبار حوادث کے ہوتا ہے.
فضائل حوادث کے ساتھ نہیں ہے، فضائل کی ہر وقت ضرورت ہے، اس لیے فضائل بنیاد ہے، پھر حوادث کے اعتبار سے مسائل ہے. اس میں آپ کو اطلاع تو نہیں ہے نا؟ آپ لوگوں کو اطلاع تو نہیں ہے اس تعبیر میں؟ بولو. اس تعبیر میں آپ کو اطلاع تو نہیں ہے نا کہ مسائل بیدوار حوادث کے ہیں. زیادہ پوچھنے سے منع کیا، زیادہ مت پوچھا کرو، ضرورت کے مطابق پوچھا کرو. ہاں کیوں کہ حوادث سے اس کا تعلق ہے. ہاں فرض کفایہ کے درجے میں ہے کہ مسائل پر عبور ہو، تاکہ جس وقت میں جو حادثہ پیش آئے اس کا علاج مل جائے، تو اس کو کفایت کے درجے میں کیوں ہے. ٹھیک ہے، تب کون سال لگائے گا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے؟ خود ہی ارادہ کرو اور خود ہی تیار رہو. نام لکھ کر کون پکڑ کے لے جائے گا؟ بولو. کہ نام لکھ کر بھی کوئی پکڑ کے نہیں جائے گا، آپ کو جانا ہے. ہاں سال لگاؤ اور کام سمجھو. لو یہ تو سارا مکھن ہے، یہ تو سارا ہی مکھن ہے، بس گھی کی ضرورت ہے. جب ذرا ہاتھ پر رہے گا تو گھی بن جائے گا. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دعوت کی محنت سے علم 10 گنا زیادہ کتابیں سمجھنے آئی ہیں. سال کے لیے نام لکھو اور اپنے آپ کو پیش کرو. ابھی آپ سے اللہ تعالیٰ بہت کام لینے والے ہیں انشاءاللہ. کسی کو اسی جگہ پر قائم مقام رکھنا اور مہینے 2 مہینے 6 مہینے سال 2 سال 5 سال جب سہولت ہو جب اجازت ہو جب آسانی ہو اس وقت لگائیں گے. ابھی نیت کرنا ہمارا کام ہے. ابھی نیت کرے کہ مبارک مجلس ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا انشاءاللہ. اس سے ہمت کر کے ارادے سے بچ کر بتاؤ انشاءاللہ. میں ابھی پڑھا رہا ہوں, ابھی میں نیت کرتا ہوں اور انشاءاللہ جب اجازت ہوگی سہولت ہوگی ضرور ہوگی. پھر ہمت کر کے بتانا شروع کریں. پہلا کام نیت کرنا کیا مانے کہ جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. اللہ بے نیاز ہے. اللہ ہاں جو کرے گا اپنے لیے کرے گا, تو اپنے لیے کرنا ہے. اس لیے کوئی اپنے آپ کو محروم نہ رکھے.
بتاؤ. اور ترتیب بنا کے جانا ہے. ہم تو دکان والے سے بھی نہیں کہ دکان بند کر کے چلا جا, دکان کھول کے رکھ کے چلا جا, تو بھی ترتیب بنا کے جا. یہ ترتیب ہی تقویت کا سبب ہے. بات آ رہی ہے لکھانا ہے لیکن لکھانے کے بعد کی ضرورت ہے. ابھی مت کرے, نیت کرے ان شاء اللہ. ہم سب کو قبول کرتے ہیں. اپنے نیت پر ثبات کرنے کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہو تاکہ اپنی نیت پوری ہو جائے. ہاں, ایسا ہے کہ جب ہم فارغ ہو گئے, ہماری بخاری شریف پوری ہو گئی, تو حضرت شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت ہم زیادہ نہیں تھے, تو ایک چوکی تھی, اس پر بیٹھ کر کے سبق دیتے. سبق کے وقت وہ چوکی پر کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر کے ہم لوگ سبق وقت کے طلبا کو اپنی اجازت دی, اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوئی. یہی طریقہ, اس طریقے سے میں بھی اسی طریقے سے آپ حضرات کو یہ کہوں گا. جس طرح میرے حضرت نے اجازت دی ہے, اسی طرح میں بھی آپ حضرات کو اس کی اجازت دیتا ہوں جو شریف پڑھانا چاہتے ہیں. ہم تو اناڑی ہیں, ایسی چیزیں آتی نہیں, کیا کریں. ہاں ہاں, اللہ برکت دے اور اللہ اس سے امت کو اس سے فائدہ پہنچائے. کتاب بھی ضروری ہے اور طلب بھی ضروری ہے. طلب بھی ضروری ہے. طلب نہیں ہوگی تو کتاب فائدہ نہیں دے گی. طلب بھی نہیں ہے تو کتابوں کا بوجھ ہوگا. جیسے بنی اسرائیل سے علماء سے کہا کہ کتاب میں اٹھا کر پھرتے ہیں گدھے کی طرح سے. کیوں کہ طلب نہیں ہے, عمل نہیں ہے. تو ایسے کتاب تو مرشد ہوتی ہے علم کے لیے, اور عمل کہ عمل ہستی سے ملتا ہے. جیسے نبی اور کتاب دونوں ساتھ آتے ہیں کہ عمل ہستی سے ملے گا اور علم کتاب سے ملے گا. اس لیے وحی کا بھی اتباع ہے اور نبی کا بھی اتباع ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. اتبع ما اوحی الیک, یہ نبی سے حکم ہے. وحی کا اتباع کرو, یہ علم کا اتباع ہوا. پھر نبی کا اتباع کرو, یہ ہستی کا اتباع ہوا. یہ عمل ملے گا. اس لیے علم علماء سے ملتا ہے, یعنی ان سے علم بھی ملتا ہے اور ان سے عمل بھی ملتا ہے. اگر وہ عامل ہیں تو ان سے عمل ملے گا, نہیں تو علم ملے گا. علم تو صحیح مل جائے گا.
اس کا عمل نہیں ہے تو وہ جانے. تو اس علم اہل علم سے لیا جاتا ہے. اس کی ایک شکل کتاب بھی ہے. دوسری شکل صحبت ہے. صحبت سے علم لے, تعامل سے علم لے, یہ صحبت ہے. اس میں احتمالات ہے, اس میں احتمالات نہیں ہوتے, اس میں احتمالات ہوتے. احتمالات ہوتے ہیں, اس میں احتمال نہیں ہوتا. یہ فرق ہے. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير.